أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج 11 جولائی ہے اور 19 ذوالقعدہ کا دن تھا، اور 19 ذوالقعدہ کے بعد 20ویں کی شب میں مغرب کے بعد یہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک کی آیات تلاوت کی ہیں، اور جیسا کہ پچھلے 2 دروس کے اندر بیان کیا گیا کہ سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شروع میں قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو زمین و آسمان کا اور پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سب سے اونچے درجے کے لوگ السابقون السابقون اولئک المقربون ہوں گے، کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں اور جو مقرب ہیں، اور دوسرے نمبر پر اصحاب الیمین ہوں گے جو دائیں جانب والے ہیں یعنی جنتی ہیں، اور تیسرے نمبر پر اصحاب الشمال یعنی جو بائیں ہاتھ والے اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور السابقون السابقون کی تفسیر چل رہی تھی، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو فوراً حق بات قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت ذکر کی کہ جب ان سے حق مانگا جاتا ہے کہ تم فلاں کا حق دے دو، فوراً دوسرے کا حق اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں جس طرح اپنے لیے فیصلہ کرتے ہیں۔
تو ان کا فیصلہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برابر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنے لیے فیصلہ کچھ اور ہو اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہو. تو السابقون السابقون اولئک المقربون کی تفسیر چل رہی تھی، اور جو آیات ہم نے گزشتہ ہفتے کے دن پڑھی تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ یہ جو السابقون السابقون ہیں اور مقرب لوگ ہیں تو یہ جڑے ہوئے صوفوں پر اور مسائلیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اور لڑکے ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے جو آ رہے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے، اور طرح طرح کے گلاس، طرح طرح کے جام اور طرح طرح کے شیشے کے مگ وہ ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور جس میں نکھری ہوئی شراب ہوگی، اور جو پھل وہ مانگیں گے وہ انہیں دیا جائے گا، اور جن اڑنے والے پرندوں کا گوشت ان کو وہ پسند کریں گے وہ گوشت انہیں پیش کیا جائے گا. یہ آیت نمبر 21 تک کی آیات کا خلاصہ تھا. آج جو ہے وہ آیت نمبر 22 ہے. 22 سے ہم نے شروع کیا تو فرمایا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا یعملون، کہ وہ ان کے لیے حور عین ہوں گی. حور جمع ہے حورا کی، اور حورا کہا جاتا ہے ایسی عورت کو کہ جس کا گورا رنگ بہت گورا ہو، اور جو اس کے سیاہی والی چیزیں ہیں، مثلا بال ہیں، پلکیں ہیں، آنکھوں کی کالا حصہ ہے، وہ خوب سیاہ ہو. اور حورا واحد ہے، جمع اس کی حور ہے، اور عین جو ہے یہ جمع ہے اس کی واحد آئینہ ہے. اور آئینہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے اندر حوروں کا ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور ان کے لیے ایسی حوریں ہوں گی جو خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، اور وہ ایسی ہیں جیسا کہ چھپے ہوئے موتی. ایک موتی وہ ہوتا ہے جو باہر پڑا ہوا ہو، تو مٹی میں جب پڑا رہے گا، دھوپ، گرد و غبار اور یہ چیزیں اس پر لگتی رہیں گی تو اس کے نتیجے کے اندر وہ بھی غبار آلودہ ہو جائے گا. لیکن ایک موتی وہ ہے کہ جس کو صاف کر کے، چمکا کر، اور اس کو خوب پیک کر کے اور ڈبوں میں محفوظ کر دیا گیا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پہ گرد و غبار کا اور باہر کے اثرات کا نام و نشان نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ وہ جو حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی، کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ ایسی ہوں گی جیسے چھپے ہوئے موتی. تو جس طرح چھپا ہوا موتی ہر قسم کی آلودگی سے پاک، صاف اور انتہائی خوبصورت اور نظیف ہوتا ہے، اسی طرح وہ حوریں جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہوں گی. اور آگے فرمایا آیت نمبر 24 میں کہ جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا وہ جو کرتے تھے. تو دنیا میں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، اپنے اوپر مشقت برداشت کی، مگر دوسروں کے لیے سہولت پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے چپکے چپکے. تو فرمایا جزاء بما كانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان سب کاموں کا جو یہ کرتے تھے. یہ تو آیت نمبر 24 تک کی بات ہوئی. آگے آیت نمبر 25 اور 26 میں ارشاد ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ وہ اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، ہاں مگر جو بات ہوگی وہ سلامتی کی بات ہوگی. یعنی وہاں نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا،
نہ گالم گلوچ ہوگا، نہ ایک دوسرے پر کوئی لعن طعن ہوگا، نہ کوئی اس میں گناہ والی آوازیں ہوں گی، البتہ ہر طرف سے سلامتی کی بات ہوگی۔ تو آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ وہ جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات سنیں گے۔ بعض چیزیں گناہ کی ہوتی ہیں، مثلا کسی کی غیبت کی گئی، جھوٹ بولا گیا، گالی دی گئی، تو یہ تو گناہ کی بات ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہ تو نہیں ہوتی مگر لغو ہوتی ہیں، یعنی فضول ہوتی ہیں۔ اب میں یا کوئی بھی آدمی اللہ پناہ میں رکھے، ہم بیٹھ کر کوئی ایسی بات کریں کہ جس کا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جھوٹ بھی نہیں اور دھوکہ بھی نہیں اور گالم گلوچ بھی نہیں، لیکن بالکل فضول بات ہے، تو اسے لغو کہا جاتا ہے۔ تو بعض باتیں گناہ کی ہوتی ہیں اور بعض باتیں لغو ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کے بارے میں فرمایا، بلکہ سابقون السابقون مقربین اولئک المقربون کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے اور نہ لغو کی بات سنیں گے۔ اور اس سے ایک عجیب بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں بھی ہمیں گناہ کی بات سے بھی بچنا چاہیے اور لغو بات سے بھی بچنا چاہیے۔ گناہ کا تو نقصان ہوتا ہے آخرت میں، گناہ سے تو گناہ ہوتا ہے، یعنی آخرت میں نقصان ہوتا ہے، اور لغو بات سے آخرت کا تو کوئی گناہ فی الحال نہیں ہوتا مگر وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے، اس کو لغو باتوں میں اور فضول باتوں میں ضائع کرنا اپنی زندگی کو کھونا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جنتیوں کے بارے میں یہ بات ذکر کی کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، کہ جو جنتی ہیں وہ جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے۔ اور آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، ہاں مگر وہ جو گفتگو ہوگی وہ سلامتی اور سلامتی کی ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں مگر بات سلامتی سلامتی کی ہوگی۔ اب اللہ تعالی نے یہاں سلاما سلاما 2 مرتبہ ذکر فرمایا کہ جو بات بھی ہوگی وہ سلامتی کی ہوگی۔ اب سلامتی کی بات جو ہے وہ 2 مرتبہ ذکر کی گئی کہ سلاما سلاما، تو اس میں بڑا خوبصورت اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو سلام کہیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام کریں گے۔ اور یہ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین میں آتا ہے کہ سلام ہوگا ان کو، اور یہ بات ہوگی پروردگار کی طرف سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم۔ اور جو فرشتے ہوں گے وہ بھی آ کر سلام عرض کریں گے، چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ الرعد میں ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہوں گے اور وہ آ کر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلام ہو، تم نے بہت صبر کیا۔ جنتیوں کو آ کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلام ہو کہ تم نے بہت صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو اب تمہارے لیے یہ جنت کا گھر بہترین گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو سلام کہیں گے، فرشتے بھی آ کر سلام عرض کریں گے، اور جو اہل جنت ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے جب بات کریں گے وہ پوری سلامتی کی ہوگی۔ یہاں آ کر یہ تفصیل ختم ہو گئی السابقون السابقون کی، کہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں جن کو مقربان بارگاہ خداوندی کہا جاتا ہے، ان پر کیا انعامات ہوں گے۔ اور میں ایک مرتبہ یہ اس کا ترجمہ صرف سنا دیتا ہوں تاکہ مضمون اکٹھا ہو جائے۔
فرمایا کہ سبقت لے جانے والے اور سبقت لے جانے والے وہی اللہ کے مقرب ہوں گے، وہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، اور وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور آنے والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، اور وہ جڑے ہوئے صوفوں اور مسہریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان پر ٹیک لگائی ہوگی، اور ایک دوسرے کے سامنے انہوں نے رخ کیا ہوا ہوگا، اور ایسے لڑکے ان کے گرد خدمت کے لیے چکر لگا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ گلاس پیش کر رہے ہوں گے، جام پیش کر رہے ہوں گے، اور مگ پیش کر رہے ہوں گے نتھرے ہوئے شراب کے، جس سے نہ ان کو چکر آئے گا نہ ان کی عقل خراب ہوگی، اور انہیں ایسے پھل ملیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ایسے پرندوں کا گوشت ملے گا جو وہ پسند کریں، اور ان کے لیے حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی جیسے چھپے ہوئے موتی، اور یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو یہ کرتے تھے۔ اور یہ اہل مقرب لوگ یہ اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے، ہاں مگر بات ہوگی سلامتی کی۔ یہاں آ کر یہ مقربین کا ذکر ختم ہو گیا۔ اب آگے جو آیتیں ہم پڑھنی ہے یا ترجمہ کرنا ہے 27 سے لے کر اور آیت نمبر 40 تک، اس میں اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جنتیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ابھی تک السابقون کا ذکر ہے، اب آگے اصحاب الیمین یعنی دائیں جانب والوں کا ذکر ہے۔ تو آیت نمبر 27 میں فرمایا گیا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں جانب والے، اور کیا ہوں گے دائیں جانب والے، یعنی دائیں جانب والے، دائیں جانب کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ جو عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کو اصحاب الیمین کہا جاتا ہے، دائیں ہاتھ والے۔ تو اللہ تعالی نے بڑی محبت سے ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہ دائیں جانب والے، اور کیا ہیں یہ دائیں جانب والے؟ فی صدر مخضود، یہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے نکال دیے گئے ہیں، یعنی بیری کے درخت ہوں گے، اور دنیا میں جو بیری کے درخت ہوتے ہیں ان میں عام طور سے کانٹے ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے جو جنت تیار کی ہے اس میں ہر لذیذ، عمدہ اور خوبصورت چیز تو ہے، لیکن وہاں پھول کے ساتھ کانٹے نہیں ہیں۔ یہ دنیا میں ایک محاورہ ہے کہ میاں پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں، مگر یہ محاورہ دنیا کے اندر ہے کہ ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے اندر پھول ہی پھول ہوں گے، کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو وہاں جو بیری کا ذکر کیا گیا تو فرمایا فی صدر مخضود، یہ جو جنتی ہیں یہ بیریوں کے درختوں میں ہوں گے جن کے کانٹے نکال دیے گئے ہیں، وطلح منضود، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، کیلوں کے درخت ہوں گے اور کیلے چاروں طرف سجے ہوئے ہوں گے، اور وہ تہ بتہ ہوں گے۔ اور تہ بتہ کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود، اور سایہ ہوگا دور تک پھیلا ہوا، وظل ممدود، اور سایہ ہوگا دور تک پھیلا ہوا، دور تک پھیلے ہوئے سائے میں ہوں گے۔ اور علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے اندر نہ تو دھوپ ہوگی نہ اندھیرا ہوگا، بلکہ جنت کے اندر وقت ایسا ہوگا کہ جیسا کہ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہوتا ہے، جب صبح صادق ہو جاتی ہے اور سورج نکلنے میں کوئی 10-15 منٹ باقی ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن دھوپ نہیں ہوتی کیونکہ سورج ہی نہیں نکلا ابھی تک، لیکن ایک سایہ ہوتا ہے اور اس سائے میں ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر جو وقت ہوگا وہ صبح صادق کے
بعد کا وقت ہوگا جو سہانا وقت ہوتا ہے، نہ دھوپ ہوتی ہے، نہ اندھیرا ہوتا ہے، نہ گرمی ہوتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور یہ لوگ لمبے سائے میں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے، چاروں طرف چشمے ابلے ہوں گے، ندی نالے ہوں گے، اور بہترین پانی ہوگا جو بہہ رہا ہوگا۔ وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی، اور آپ جانتے ہیں کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے اس میں بو ہوتی ہے اور اس میں خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، لیکن بہتا ہوا پانی، اس میں اگر باہر سے کوئی گندگی نہ ڈالی جائے تو وہ انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْکُوبٍ، اور ایسا پانی جو بہہ رہا ہوگا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے۔ تو بہت سارے پھل کا مطلب یہ ہے کہ ہر پھل وافر مقدار میں ہوگا، اور صرف ایک قسم کا پھل نہیں ہوگا بلکہ کئی طرح کے پھل ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سارے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو بیچ میں منقطع نہیں ہوں گے اور جن سے روکا نہیں جائے گا۔ تو لا مقطوعۃ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ دنیا کے جو پھل ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، آم کے موسم میں آم ہوتا ہے پھر نہیں رہتا، اور سیب کے موسم میں سیب ہوتا ہے، سردی کے زمانے میں سردی کے پھل ہوتے ہیں جو گرمی میں موجود نہیں ہوتے، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت کے جو پھل ہیں لا مقطوعۃ، وہ کبھی بیچ میں منقطع نہیں ہوں گے، یعنی رکیں گے نہیں، ولا ممنوعات، اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا۔ دنیا میں بسا اوقات پھل ہوتا ہے اور لوگ اس سے روکتے ہیں، یا تو اس لیے کہ وہ دوسرے کے ہیں یا اس لیے کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آخرت کے جو پھل ہیں لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ وہ مقطوعہ ہوں گے یعنی نہ تو وہ منقطع ہوں گے، ولا ممنوعہ، اور نہ ہی ان سے جنتیوں کو روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعہ، اور ایسے بستروں میں ہوں گے جو بلند ہوں گے، جو اصحاب الیمین ہے جنتی، وہ ایسے بستروں میں ہوں گے جو بلند ہوں گے۔ اب یہ بلند بستروں سے کیا مراد ہے؟ تو بستر سے مراد ہے بستروں کی جگہ جس کو بیڈ روم کہا جاتا ہے، یعنی بستر بلند ہوں گے، یعنی ان کے جو بیڈ روم ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے، اونچے درجے کے ہوں گے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی نیچے رہتا ہے، اس کا بیڈ روم ذرا اوپر ہوتا ہے، اور اوپر جا کر وہ ایسی جگہ میں سوتا ہے کہ دور تک اس کو نظارہ دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بستروں کا ذکر کیا، اور مراد بستروں کی جگہ یعنی خوابگاہ، جس کو فارسی میں کہتے ہیں بیڈ روم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وفرش مرفوعہ، کہ ان کی جو خوابگاہیں ہوں گی اور ان کے جو بیڈ روم ہوں گے مرفوعہ، وہ اونچے درجے کے ہوں گے۔ اونچے درجے کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ بلند ہوں گے، اور اس میں اونچے درجے کا یہ بھی ہے کہ جو اعلیٰ ترین بیڈ روم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اہل جنت کو عطا فرمائیں گے۔ یہ تو آیت نمبر 34 تھی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 35، 36، 37 میں ان کے حوروں کا اور ان کی بیویوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ انا انشأناہن انشاء، کہ ہم نے ان کو دوبارہ پیدا کیا۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا ان عورتوں کو، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے ان عورتوں کو کنواری بنایا، عروبا، محبت کرنے والی بنایا، اترابا، ہم عمر بنایا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عورتوں کا ذکر کیا، اور وہ جنت کی حوریں بھی ہو سکتی ہیں جن کو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کیا ہوگا اہل جنت کے لیے،
لیکن دنیا کی جو عورتیں ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ اور اس سے متعلق روایت حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے، میرے پاس ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میری خالہ ہیں، فلاں رشتے کی خالہ ہیں، اور بوڑھی تھی وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزاح فرمایا اور یہ فرمایا بھئی کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ جو خاتون تھیں وہ بڑی افسردہ ہوئیں کہ میں بوڑھی ہوں اور مسلمان ہوں، میں کیوں جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا غلطی ہے کہ میں بوڑھی ہوں تو جنت میں نہیں جاؤں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا اور ہم نے ان کو کنواری بنا دیا اور ہم نے ان کو ہم عمر بنا دیا اور ہم نے ان کو محبت کرنے والی بنا دیا۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جب جنت میں جاؤ گی تو بڑھاپے کی حالت میں نہیں جاؤ گی، تم کنواری لڑکی کی طرح ہوگی، خوبصورت ہوگی، حوروں کی طرح ہوگی۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں جو جنت میں جائیں گی وہ حوروں سے افضل ہوں گی، بلکہ حوروں کی سردار ہوں گی، حوریں ان کی خادم ہوں گی اور جنت کی عورتوں کی وہ خدمت کریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو پیدا کیا ایک خاص طریقے سے، انشأناہن ہم نے ان کو پروان چڑھایا ایک خاص پروان چڑھانے سے، فجعلناہن ابکارا اور ہم نے ان عورتوں کو کنواری بنا دیا۔ یعنی پہلے اگر وہ دنیا میں بوڑھی بھی تھیں اور شادی شدہ مطلقہ بیوہ بھی تھیں تو جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ کنواری ہوں گی۔ عروبا، عروب عروب کی جمع ہے، عروب کہتے ہیں اس عورت کو، اس لڑکی کو کہ جو اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہو اور شوہر بھی اس سے بہت محبت کرتا ہو، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی کہ شوہر اس سے محبت کر رہا ہے اور وہ اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہے، تو ایسی عورت کو عربی میں عروب کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا کہ عروبا، کہ وہ جو دنیا کی جنتی عورتیں ہوں گی جو حوریں بنا دی جائیں گی وہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہوں گی اور شوہر بھی ان سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوگا۔ عروباً اترابا، اتراب کہتے ہیں ہم عمر کو، اتراب کہتے ہیں ہم عمر کو، یعنی وہاں جتنی بھی دنیا کی عورتیں ہوں گی یا جنت کی عورتیں ہوں گی وہ سب کے سب ہم عمر ہوں گی۔ یہاں تو بعض اوقات عمروں میں کافی فرق ہوتا ہے کہ جناب لڑکی جو ہے وہ 20 سال کی ہے، مرد 30 سال کا ہے، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے کہ مرد 40 سال کا ہے، عورت جو ہے وہ 22 سال کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمر کا جو فرق ہے اس کی وجہ سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل جنت کا ذکر فرمایا کہ وہاں جو لڑکیاں ہوں گی، حوریں ہوں گی اور دنیا کی عورتوں کو حور بنایا جائے گا، وہ جنتیوں کے ہم عمر ہوں گی، وہاں عمروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں، تو ان کی عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، کیونکہ 30 اور 33 سال وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں آدمی میچور ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا اس کو پتہ چل جاتا ہے اور ہر نعمت سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سب کو ہم عمر بنایا ہوگا، مرد ہوں یا عورتیں، سب ایک دوسرے کے ہم عمر ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کو ایک خاص طریقے سے پروان چڑھایا ہے، خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے
محبت کرنے والی اور محبوبہ بنایا ہے، اطرابن ہم عمر بنایا ہے، لاصحاب الیمین اصحاب الیمین کے لیے، یعنی دائیں جانب والوں کے لیے، یعنی اہل جنت کے لیے۔ یہ تو آیت نمبر 38 تک اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا اور ان کو جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، کہ یہ جو اہل جنت ہوں گے یعنی اصحاب الیمین ہوں گے تو یہ پہلے لوگوں میں سے ایک بھاری جماعت ہوگی اور بعد کے لوگوں میں سے بھی ایک جماعت ہوگی۔ اب یہ جو آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہلوں میں سے بھی ایک بھاری جماعت ہوگی اور آنے والے بعد کے لوگوں میں سے بھی بھاری جماعت ہوگی، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو سابقون السابقون اولئک المقربون تھے وہ تو پرانے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے اور آنے والوں میں سے کم ہوں گے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی السابقون السابقون مقربان بارگاہ خداوندی ہیں وہ زیادہ تر صحابہ تابعین تبع تابعین ہیں، البتہ بعد کے اولیاء اللہ میں سے بھی مقرب ہوتے ہیں، لیکن جنتی جو ہیں وہ شروع میں بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی جنتی ہیں، اور جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں چاہے 1400 سال بعد آئیں چاہے 1500 سال کے بعد آئیں وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب اصحاب الیمین یعنی جنتیوں کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ سارے جنتی شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ نہیں، ایک بھاری جماعت پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بھاری جماعت آنے والے بعد کے لوگوں میں سے ہوگی۔ تو آیت نمبر 39 اور 40 میں فرمایا سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، یہ ایک بھاری جماعت ہوگی پہلے لوگوں میں سے اور ایک بھاری جماعت ہوگی آنے والے پچھلے لوگوں میں سے۔ تو آج کے درس میں ہم نے آیت نمبر 22 سے اور آیت نمبر 40 تک کا بیان کیا۔ ان کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اور حوریں ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی جیسا کہ چھپے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، یہ لوگ یعنی مقربان بارگاہ خداوندی اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں مگر بات ہوگی سلامتی کی۔ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے، اور کیا ہیں دائیں جانب والے، فی سدر مخضود، ایسے بیری کے درختوں میں ہوں گے جن کے کانٹے نکال دیے گئے ہیں، وطلح منضود، اور ایسے کیلوں میں ہوں گے جو تہ بتہ ہیں، وظل ممدود، اور ایسے سائے میں ہوں گے جو دور تک پھیلا ہوا ہوگا، وماء مسکوب، اور ایسے پانی میں ہوں گے جو بہہ رہا ہوگا، وفاکہۃ کثیرہ، اور ایسے پھلوں میں ہوں گے جو بہت زیادہ ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی منقطع ہوں گے اور نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا، وفرش مرفوعہ، اور وہ ایسی خوابگاہوں میں ہوں گے جو بلند تر ہیں، انا انشأناہن انشاء، اور بے شک ہم نے ان جنت کی عورتوں کو پروان چڑھایا ہے ایک خاص طریقے سے، فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے ان کو کنواری بنایا ہے، عربا اترابا لاصحاب الیمین، ہم نے ان کو محبت کرنے والی بنایا ہے اور وہ ہم عمر ہوں گی اہل جنت کے لیے۔ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، اور یہ ایک بھاری جماعت ہوگی، اصحاب الیمین جو ہیں جنتی، یہ بھاری جماعت ہوگی پہلوں میں سے بھی
اور بھاری جماعت ہوگی بعد کے لوگوں میں سے بھی۔ یہاں کا الحمدللہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 40 تک کا بیان ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 تک بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی زندگی رکھے، توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں اہل جہنم کا ذکر ہے، اور جہنم کو جو عذاب ہوگا اس کا ذکر ہے، اور جہنم جو حرکتیں کرتے رہے اور جو باتیں کرتے رہے وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔